الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں اور نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی آیات میں بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی بہت کچھ تفصیلات کے ساتھ یہودیوں کا اور ان کے صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، ان کی امت کے لوگ ہیں. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات کے احکام کو پامال کیا، اس کی آیات میں تحریف کی، تبدیلی کی، اس کے الفاظ کو بدلا، اس کے معانی کو بدلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو بیچ کر اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی دنیا، مال اور اپنے سرداری اور اپنے عہدے حاصل، اور اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو بہت معمولی پونجی کے بدلے میں فروخت کر دیا. اس مسئلے کا تذکرہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں. سورۃ النساء کی آیتوں کا اگر آپ تسلسل پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بہت ساری صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. وقت ان تمام چیزوں کا متحمل تو نہیں ہے، اشارے کیے جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ان باتوں میں بہت ساری باتیں ان اہل کتاب میں یہودیوں کے سلسلے میں، خاص طور پر یہود، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی وجہ سے، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی باتیں، آپ کی قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوتی، ہمارے دلوں پر خلاف چڑھا ہوا ہے، یہ کہنے کی وجہ سے. ایسی طرح سے یہودیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑ دینے کی وجہ سے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو قتل کیا ہے، نہ تو سولی دی ہے، بس انہیں شبہ ہو گیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری باتیں بھی بیان فرمائی، اور اس کے بعد بطور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جرائم کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا. یہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہیں، یہ دراصل اس پورے تسلسل کے اخیر میں ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خلاصہ اکٹھا کر دیا ہے. اور یہودیوں کے ان جرائم کے بعد، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاصی کے بعد، منکرات کے بعد، نافرمانیوں کے بعد ان کا انجام کیا ہوا، دنیا میں انہیں کیا سزا ملی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کون سی سزا دے گا. میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہود کی اسلام دشمنی اور پوری تاریخ جو ان کی ہے، یہ پورے طور پر ظلم، زیادتی، گناہ، معاصی سے پورے طور پر ان کی تاریخ سیاہ. میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کرنے والے،
یہ اللہ کی کتاب تورات کے اندر تحریف کرنے والے، اس کو بیچ کر کے کھانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں تعویل کر کے اپنی مادی فوائد کو حاصل کرنے والے، جیسا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، یہودیوں کو اللہ قتل کر دے، مار ڈالے، ہلاک کرے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اس طرح سے تعویل کر کے دنیا حاصل کی، مال کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حرم اللہ علیہم الشحم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی حرام کر دی۔ چربی جو گوشت کے ساتھ چربی ہوتی ہے، چربی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ اسے نہیں کھا سکتے، اسے نہیں کھا سکتے، اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اسے بیچ کر کے اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، یہ سب داخل تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے میرے بھائیوں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چربی حرام کر دی تو ان لوگوں نے کھانا تو چھوڑ دیا، لیکن اسے بیچ کر کے اس کا پیسہ لیا اور اسے اپنے مفاد میں استعمال کر لیا، اپنے مصرف میں استعمال کر لیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی قاتل اللہ الیہود، یہودیوں کو اللہ برباد کر دے، انہیں تباہ کر دے کہ ان لوگوں نے ایسی تعویل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پامال کیا۔ اس کے علاوہ بھی میرے بھائی عقائد کے مسئلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کیا ہے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اللہ کے بندوں کو شریک قرار دیا، اللہ کے انبیاء کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور سارے بندوں کو شریک کر دیا، اللہ تعالیٰ کا حق کی عبادت انہیں دے دیا اور ان کی مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کرنے کی دعا فرمائی، لعنت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی دو آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے۔ ہمیں جو اصل مقصود ہے ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کا اور اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا جرم، ان کا ظلم، ان کی بربریت، ان کا ستم جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں یا ماضی قریب میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اسلام کے نام لیواؤں، اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ان کا میرے بھائیوں آپ ماضی قریب سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ان کی پوری تاریخ ہم نے کہا کہ ظلم و بربریت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا ظلم اور اللہ کی بندگان کے اوپر ظلم، ان تمام ظلموں سے ان کی تاریخ سیاہ، اور یہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا، بطور غضب اور بطور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور بھی بنا دیا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی دونوں آیتوں کو سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے ان ساری تفصیلات کا ذکر کرنے کے بعد سورۃ النساء میں اللہ فرماتا ہے میرے بھائیوں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، دنیا کی سزا بھی ہوئی اور آخرت کی سزا تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، شروعات کہاں سے فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری باتیں جو ظلم کی تاریخ ہے ان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا ظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کرنے کا ظلم، وعدہ وفائی کرنے کے بجائے وعدہ شکری کا ظلم، اور میرے بھائیوں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہرانے کا، اللہ کے حرام کو حلال ٹھہرانے کا ظلم، منمانی کرنے کا ظلم، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے کا ظلم وغیرہ، ان تمام ظلموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید چند باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان کے اوپر بہت ساری ایسی پاکیزہ استعمال کرنے کی، کھانے پینے کی چیزیں جو پاکیزہ تھیں، ان کے لیے حلال تھی، ہم نے انہیں حرام کر دیا۔ یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں دی۔ ان کی تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت ساری پاکیزہ
رغبت والی، شوق والی، چاہت والی چیزیں جو انسان کی زندگی میں بڑی مرغوب ہوتی ہے، جسے وہ کھاتا پیتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، سکھ اور راحت کی چین کی زندگی گزارتا ہے، ایسی بہت ساری حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا۔ ایک سزا دنیا کی، بھلا بتاؤ اس دنیا میں ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ہماری زندگی کے اعتبار سے جو عام چیزیں ہیں ہماری استعمال کی، وہ ہماری رغبت کی چیزیں ہیں۔ ہم کتنی حلال چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں کی، ہم اس کو شوق سے کھاتے ہیں، اطمینان سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہمیں ہماری رغبت اور چاہت پوری ہوتی ہے۔ بہت کچھ پہننا چاہتے ہیں پہنتے ہیں، بہت کچھ کھانا چاہتے ہیں کھاتے ہیں، بہت کچھ پینا چاہتے ہیں پیتے ہیں، بہت کچھ استعمال کرنا چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری پاکیزہ اور حلال چیزیں تھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر حرام کر دیا۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ حرمنا علیہم طیبات وحلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا۔ ایک جرم تو یہ تھا کہ بہت کچھ ظلم کیا ہے ان لوگوں نے اللہ کے حق میں، انبیاء کے حق میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم بندوں کے حق میں ظلم کیا ہے ان ظلموں کے نتیجے میں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کا دوسرا جرم یہ ہے بڑا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راہ حق سے بہت زیادہ روکتے۔ یہ ظلم زیادتی کیوں ہو رہی ہے میرے بھائی؟ یہ جو ظلم کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، کیوں؟ اسی لیے لکھی جا رہی ہے اسلام گوارا نہیں ہے، پیغمبر اسلام گوارا نہیں ہے، کتاب اسلام گوارا نہیں ہے، یہودیت چاہیے، کفر چاہیے میرے بھائی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی، یہ یہودی عیسائی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر کے ان کی ملت اور ان کے عقیدے کی پیروی کرنے والے نہ بن جائیں، تب تک یہ راضی نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ آخر جو اتنی بڑی حکومت یہودیوں کی اسرائیل میں قائم کرنے کا پلان چل رہا ہے، یہود فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے کتنا زور لگایا جا رہا ہے، معصوموں کی جان لینے سے بھی کوئی دریغ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسلام سربلند ہوگا، اسلام غالب ہوگا، دنیا کی ساری کوششیں، سارے جتن دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ وقت اور حالات کو سمجھو اور آگے کے لیے بشارت قبول کرو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حالات ایسے نہیں رہیں گے، تبدیل ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ان حالات میں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے اصولوں سے جوڑے رکھیں، آزاد نہ ہو جائیں، منمانی نہ کریں، جذباتیت کی بات نہ کریں، حق سے تجاوز نہ کریں، اور ایسی شور نہ مچائیں، ایسا ایکشن نہ کریں جس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، ہوگا تو نقصان ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان جذباتیت والی قوم کب سے ہو گئی؟ کتنے بڑے بڑے مسائل اسلامی تاریخ کے اندر پیش آئے، لیکن کیا یہ طریقہ جو آج بہت سارے مسلمان اختیار کرنا چاہتے ہیں، مسلمان میرے بھائی نادانی، علماء کے خلاف دنیا بھر کی باتیں، یہ بزدل ہو گئے ہیں، سب کے سب یہ پٹھو ہو گئے ہیں، سب کے سب یہ غلام ہو گئے ہیں، ایسے ہو گئے، دنیا پرست ہو گئے، مادہ پرست ہو گئے، اسلامی حکومتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، ان کے اپنے ظروف کیا ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ نہیں لائق ہیں۔ ایک بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر کو برداشت کرنے کا اصول ضابطہ جاننا چاہیے، ہم کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور مسلم حکمرانوں کو مشورہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو ایسا کرنا چاہیے، ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ یہ ساری سوچ اخوانیت کی، خارجیت کی سوچ مسلمانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر گھس آئی۔ میرے بھائیوں، ہم دوسرے موضوع پر نہیں جانا ہے، ہمیں یہودیوں کی کالستانیہ اور ان کا دنیاوی اور اخروی انجام سمجھنا ہے اور اس سے بشارت حاصل کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بہت روکا ہے اللہ کے راستے سے، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ ایک بات تو ہو گئی ظلم کرنے کی وجہ سے، دوسرے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، اس کے بعد تیسری چیز اگلی والی آیت کریمہ کے اندر وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور سود کھانے کی وجہ سے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ انہیں منع کیا گیا ہے سود نہیں لوگے، لیکن یہودی قوم ہے، ہیلا، مکاری، عیاری، چال بازی ان کی تاریخ ہے۔ وہاں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ان کے اوپر شہم، چربی کو حرام کر دیا،
جس کا کھانا حرام ہے اس کو بیچ کر کے اس کا پیسہ لینا بھی حرام تھا، اس کو انکم بنا لینا بھی حرام تھا، لیکن لوگوں نے ہیلا کیا، اسے بیچ کر کے اس کا پیسہ استعمال کر لیا، اس کی قیمت استعمال کر لی۔ ہیلا کیا کہ نہیں کیا؟ ایسے ہی آپ جانتے ہیں سبت والا مسئلہ، سبت والا مسئلہ جانتے ہیں، سنیچر والا مسئلہ، سنیچر کو مچھلیوں کا شکار کے حرام کرنے کی پوری تاریخ آپ جانتے ہیں، ہیلا کیا کہ نہیں کیا؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْرُهُ عَنْهُ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، جبکہ انہیں سود لینے سے منع کیا گیا تھا۔ کیا ہیلا کیا؟ کہا منع تو ہے سود سے، منع کیا گیا ہے سود سے تورات کے اندر، لیکن یہ سود کا لین دین یہودیوں کا آپس میں منع ہے۔ ایک یہودی عیسائی سے سود لے کوئی حرج کی بات نہیں، ایک یہودی مسلمان سے سودی کاروبار کرے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ان لوگوں نے یہودیوں کے بیچ میں سود کا لین دین حرام سمجھا، بقیہ ساری دنیا سے سودی کاروبار کرنا اپنی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ہیلا، چال بازی کرنے والی قوم، اس وجہ سے، اور کس وجہ سے؟ نمبر 3 سود کھانے کی وجہ سے۔ نمبر 4 وَآكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناجائز اور حرام طریقے سے کھانے کی وجہ سے۔ اب یہ 4 جرائم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، 4 جرائم۔ ان 4 جرائم کی وجہ سے دنیا کی سزا کیا ان کے اوپر آئی؟ اللہ نے بہت ساری حلال چیزوں کو جو پاکیزہ تھی، رغبت والی تھی، لذیذ تھی، پسندیدہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر حرام کر دیا۔ آج سے گوشت نہیں کھا سکتے، آج سے کپڑا نہیں پہن سکتے، آج سے یہ شراب نہیں، آج یہ پینے والی چیز استعمال نہیں کر سکتے، یہ دانہ نہیں استعمال کر سکتے، یہ اناج نہیں استعمال کر سکتے، یہ سبزی ترکاری استعمال نہیں کر سکتے، یہ پھل اور میوے استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسی پابندیاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دے تو بھلا بتاؤ کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ اب تو شریعت ختم ہو چکی، مکمل ہو چکی، لیکن شریعت اتر رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ سزا اگر ہم کو دے دی جائے تو کیا حال ہوگا۔ میرے بھائی، یہ سزا انہیں ملی دنیا کے اندر، اور آخر میں کیا سزا ہے، آخرت میں کیا سزا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان یہودیوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یعنی یہودی کفار ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایمان لانے والے بھی تھے، حضرت سلمان حضرت عبداللہ ابن السلام جیسے لوگ ایمان بھی لائے تھے کہ نہیں لائے؟ تو ان میں سے جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کی سزا یہ بیان کر دی گئی، اور یہ ان کے وقت، اسی وقت جب یہ شریعت چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اتر رہے اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اتر رہی تھی۔ میرے بھائیو، یہ سزا ان کو مل چکی ہے، اور ابھی بہت کچھ سزا باقی ہے دنیا کے اندر۔ قیامت سے پہلے جو ایمان لے آئیں گے، جو نہیں ایمان لائیں گے انہیں بہت دردناک سزا سے گزرنا ہوگا۔ ظلم کا انجام بہت برا ہے، اس کا انتقام بڑا خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، قرب قیامت سے پہلے یہ ہو کر کے رہے گا، جنگیں ہوں گی، اسلام کی یہودیت کی جنگیں ہوں گی، اور یہ جنگیں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیوں کے مطابق یہ جنگیں ہوں گی، ان کا ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج یہ کیا کر رہے ہیں، پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، صبح و شام آج کل کا میڈیا ہمارے سامنے ایک پل کی خبریں میرے بھائیوں پہنچا رہا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ہمارے کلیجے جلتے ہیں، ہم نہیں، طاقت نہیں تو ہم کچھ نہیں کر پاتے، لیکن وہ ایک دن بھی آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی مکمل ہوگی۔ یہودی آج جیسے معصوم بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے ماؤں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، خواتین کو ٹارگٹ کر کے ان کی جان اور ان کی مال سے، ان کی آبرو سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کے مقدسات کو، ان کی ممتلکات کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ دن بھی آئے گا میرے بھائیوں جب یہ چھپنے کے لیے اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی جائیں گے تو پتھر آواز دے کر کے مسلمان کو بلائے گا اور کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اسے قتل کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالت ہوگی میرے بھائی، یختبئ الیہودی خلف شجر وحجر، یہودی ہر پتھر کے پیچھے چھپے گا،
درختوں کے پیچھے چھپے گا. فیقول الشجر والحجر یا عبد اللہ یا مسلم تعال ھذا یہودی خلفی تعال فاقتلوا. اے مسلمان، اے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، آ جا، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آدھا اسے قتل کر دے. درخت آواز لگائے گا، آ جا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے. پتھر آواز لگائے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، آ جا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے. الا الغرقد فإنه من شجر اليهود، سوائے غرقد کے درخت کے جو یہودیوں کا درخت ہے وہ نہیں بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، ورنہ سارے درخت، سارے پودے، سارے پتھر آواز دیں گے، آ جا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے. وہ دن بھی آئے گا میرے بھائی، وہ دن بھی آئے گا. بہرحال اسلام کو غلبہ ہے، صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. جذباتیت سے کوئی مسئلہ کبھی حل نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے. آپ شور مچائیں گے، ہم شور مچائیں گے، میڈیا کے راستے سے کمنٹ کریں گے، تبصرے کریں گے، جذباتی باتیں کریں گے، حکومت کے ایوانوں تک اپنی باتیں پہنچانے کے نام پر نہ جانے کون کون سا قدم اٹھا لیں گے. کوئی وامیلا کرے گا، کوئی نعرے لگائے گا، کوئی آندولن کرے گا، کوئی آندولن کی میرے بھائیو ریلیوں کی مانگ کرے گا. یہ کس مسئلے کا حل ہے مجھے بتاؤ ذرا. مسلمان بھی عشوائی حرکت پر عشوائی حرکت کرنے لگا. مسلمانوں کا نوجوان بھی جذباتیت کے سوا کچھ نہیں جانتا. میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی، چاہے وہ امن کے حالات ہوں یا صلح کے حالات ہوں، جنگ کے حالات ہوں یا امن و صلح کے حالات ہوں، ہر طرح کے حالات میں ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. یاد رکھو، فتح کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. فتح و نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ فتح نہ دے، اللہ نصرت نہ دے تو ہماری شور شرابوں سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں تعلیمات، اسلامی تعلیمات، کتاب و سنت کی ہدایات کے مطابق اور تاریخ کے صفحات پر جو نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں اسے بروئے کار لا کر، اسے سمجھ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو کچھ ہمیں چاہیے، جو کچھ ہماری عافیت کے لیے، ہمارے امن کے لیے، ہماری مشکلات کے حل کے لیے مطلوب ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں دے دیا ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں دے دیا ہے. ہمارے لیے اس کے آگے کوئی اور چیز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں کہ مسئلے کا حل جذباتیت نہیں. یہودیوں کا انجام برا تھا، برا ہے اور برا ہوگا. یاد رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. وعدہ ہے جو ایمان لے کر کے آ جائیں گے ٹھیک ہے، ورنہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. دنیا میں یہ سزائیں ہیں، آخرت میں دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. یہ معاملہ ہمیں اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہودیوں کا ظلم، ان کی زیادتی، ان کی انارکی اور ان کے سارے معاصی اور منکرات ہم تاریخی طور پر جانتے ہیں. قرآن کریم میں ان کی ایک ایک حرکت کو کھول کر کے بیان کیا گیا. اس کا یہ موقع نہیں ہے، وہ لمبی گفتگو ہے اور 50 آیتوں پر مشتمل، تو ساری تفصیلات کسی اور موقع کے لیے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان نازک حالات میں صبر کا دامن ہاتھ سے پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جذباتیت سے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شور شرابہ واویلا مچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعائیں کریں اپنے مظلوموں کے لیے، بد دعائیں کریں ظالموں کے خلاف. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا. بد دعائیں بھی کریں اور اپنے مظلوموں کے لیے دعائیں بھی کریں. وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. میرے بھائیو، ہمارا یہ کام ہے، اور اپنے اہل علم، اپنی ذمہ داران، اپنے بڑوں کی قیادت میں، سرپرستی میں اور ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ہم سے کہیں زیادہ وہ سیاسی حالات سمجھتے ہیں، وہ ہم سے کہیں زیادہ مصلحتیں سمجھتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ وہ تجربہ رکھتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ وہ علم رکھتے ہیں، ہم سے کہیں زیادہ وہ ہمارے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے غمخوار ہیں، ناصح ہیں. میرے بھائیوں، وہی خواہ ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کا، اپنے ذمہ داروں کا دامن نہ چھوڑیں، ہم اپنے بڑوں کی نگرانی میں چلتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ.
هذا ما عندي والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.